السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، ہمارے یوٹیوب چینل وسعت العلوم پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے فعل ماضی کی 6 قسمیں پڑھی تھی: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ آج ہم مضارع کو شروع کر رہے ہیں، اور فعل مضارع کے اندر حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں زمانے آتے ہیں۔ اور فعل مضارع ماضی مطلق کے شروع میں علامت مضارع یعنی حروف عطین میں سے ایک لگانے سے بن جاتا ہے۔ علامت مضارع 4 ہیں جن کا مجموعہ عطین ہے: الف، تا، یا، نون۔ اور ہر گردان کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ تو نصرہ سے جب ہم گردان پڑھیں گے فعل مضارع کی تو ینصرو پہلا صیغہ، اور پوری گردان اس طرح ہوگی: ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرین، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو۔ اس کی بھی 4 قسمیں بنے گی: فعل مضارع مثبت معروف، مثبت مجہول، منفی معروف، منفی مجہول۔ تو 4 صیغے ہم بس اس کے جان لیں گے اور خود گردان کریں گے بعد میں پوری گردان۔ جیسے ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ ایک تیسرا ترجمہ بھی ہوتا ہے حال میں: وہ مدد کر رہا ہے۔ تو 3 ترجمے ہو جائیں گے اس کے: وہ مدد کرتا ہے، کر رہا ہے، یا کرے گا۔ پھر اس کو مجہول بنائیں گے تو مجہول فعل مضارع کا آتا ہے یفعل کے وزن پر۔ فعل مضارع میں مجہول کے اندر علامت مضارع مضموم ہو جاتی ہے، تو ینصرو سے ینصرو ہو جائے گا یفعل کے وزن پر، اور عین کلمہ مفتوح رہے گا۔ ثلاثی مجرد کے جتنے بھی باب ہیں ان سب سے فعل مضارع مجہول یفعل کے وزن پر ہی آئے گا، جس طرح سے ثلاثی مجرد کے تمام ابواب سے فعل ماضی مجہول فعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے نصرہ۔ اسی طرح فعل مضارع مجہول یفعل کے وزن پر ینصرو آئے گا۔ ترجمہ ہوگا: ینصرو، اس کی مدد کی جاتی ہے، کی جا رہی ہے، یا کی جائے گی۔ مجہول کے ترجمے میں اس طرح بھی کرتے ہیں: اس کی مدد ہوتی ہے، ہو رہی ہے، ہوگی۔ دوسرا یہ بھی کرتے ہیں: اس کو مدد ملتی ہے، مل رہی ہے، ملے گی۔ یہ سب ترجمے آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر تیسری قسم بنے گی فعل مضارع منفی معروف۔ تو ینصرو کے شروع میں ما یا لا لگا دیں گے: ما ینصرو یا لا ینصرو۔ ترجمہ ہوگا: وہ مدد نہیں کرتا ہے، نہیں کر رہا ہے، نہیں کرے گا۔ پھر فعل مضارع منفی مجہول، اس کے شروع میں فعل مضارع مجہول کے شروع میں ما یا لا لگا دیں گے، جیسے ما ینصرو، لا ینصرو۔ ترجمہ ہوگا: اس کی مدد نہیں کی جاتی ہے، نہیں کی جا رہی ہے، نہیں کی جائے گی۔ اور اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں: اس کی مدد نہیں ہوتی ہے، نہیں ہو رہی ہے، نہیں ہوگی۔ اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں: اس کو مدد نہیں ملتی ہے، نہیں مل رہی ہے، نہیں ملے گی۔ یہ فعل مضارع مجہول کے ترجمے ہیں۔ اب ہم نے یہ سمپل فعل مضارع پڑھ لیا ہے۔ اب اس کو آپ غور سے سنیں، دھیان سے، کہ فعل مضارع کے شروع میں اگر حروف جازمہ میں سے آ جائے تو پھر گردان بدلتی ہے، ترجمہ بھی بدلتا ہے، نام بھی بدلتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے فعل مضارع کا۔ یہ سمپل فعل مضارع تھا۔ حروف جازمہ 5 ہیں: لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اور ان شرطیہ۔ اگر فعل مضارع کے شروع میں لم آ جائے گا تو اس کا لفظی عمل بھی ہوگا اور معنوی عمل بھی ہوگا۔ یہ فعل مضارع میں لفظی عمل بھی کرے گا، معنوی عمل بھی کرے گا۔ تو یہ چونکہ حروف جازمہ میں سے ہے تو یہ 5 حروف جازمہ فعل مضارع پر آ کر فعل مضارع کو جزم دیں گے۔ اور جزم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فعل مضارع کے 5 صیغوں میں سے ہے، فعل مضارع 5 صیغوں میں سے ہے، جیسے واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، جب بھی علم صرف میں 5 صیغوں کی بات ہوتی ہے، یہی 5 صیغے مراد ہوتے ہیں ہمیشہ۔
تو آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں. ہمیشہ یہ 5 صیغے ہی مراد ہوں گے علم صرف میں جب بھی 5 صیغوں کی بات ہوگی. تو یہ جو 5 صیغے ہیں، حروف جازمہ میں سے کوئی بھی شروع میں آ جائے فعل مضارع کے، لم ہی نہیں، لم ہو، لما ہو، لام امر ہو، لائے نہیں ہو، یا ان شرطیہ ہو، یہ 5 میں سے جو بھی آئے گا تو فعل مضارع کے ان 5 صیغوں کے آخر کو جزم دے گا. اور جزم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ فعل مضارع صحیح سے بنا ہے، صحیح مادے سے بنا ہے، اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے، تو اس پر سکون آ جائے گا آخر میں. جزم دینے کا مطلب یہ ہے. جیسے ینصرو ہے تو ہم شروع میں لم لگائیں گے تو لم ینصر ہو جائے گا، کیونکہ یہ صحیح ہے، یہ کلمہ صحیح ہے، اس کے اندر حروف علت نہیں ہے، اس لیے آخر میں سکون آ گیا حالت جزمی میں، کیونکہ جزم دیتا ہے لم، تو آخر میں سکون آ گیا. اسی طرح سے لما لگائیں آپ اس پہ، لما ینصر، اور لام امر لگائیں لینصر، لائے نہیں لگائیں لا ینصر، اور ان شرطیہ لگائیں تو ان ینصر. تو یہ علامت حروف جازمہ 5 ہیں، اور حروف جازمہ کے آنے سے فعل مضارع کے آخر میں ان 5 صیغوں میں سکون آ جاتا ہے. اور اگر وہ فعل مضارع معطل ہو، اس کے آخر میں حرف علت ہو، تو پھر حالت جزمی میں، یعنی جب یہ حروف جازمہ آئیں گے مضارع پر، سکون نہیں آئے گا بلکہ وہ حرف علت گر جائے گا. مثال کے طور پر دعا یدعو، تو اس کے آخر میں حمزہ ہے، اور اس کے آخر میں واو ہے. دعا یدعو، دعا میں الف ہے اور مضارع میں واو ہے یدعو. جب ہم حروف جازمہ لگائیں گے کوئی سا بھی 5 میں سے، تو یہ واو گر جائے گا، اس کو ہی کہا جائے گا کہ حالت جزمی میں ہے. جیسے یدعو واو کے ساتھ ہے، لیکن جب لم لگایا لم یدعو، پھر عین پر پیش آ گیا اور حرف علت واو گر گیا، اس کو بھی ہم کہیں گے کہ اس لم نے اس فعل کے آخر میں جزم دے دیا. جزم کا مطلب یہ نہیں سکون، جزم کا مطلب ہے کہ اس کے آخر میں سکون آ جاتا ہے حالت جزمی میں. تو یہ مطلب ہے. اور سکون کا مطلب یہ ہے کہ اگر اصلی ہے وہ، اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے تو سکون نظر آئے گا، اور اگر وہ حرف علت والا فعل ہے جیسے یدعو واو ہے اس کے آخر میں، تو سکون نظر نہیں آئے گا، حرف علت گر جائے گا. اسی کو حالت جزمی کہیں گے. اسی طرح سے یخشا ہے، خشیہ یخشا، اس کے آخر میں الف ہے، تو لم لگائیں گے تو لم یخشا، الف گر جائے گا. اسی طرح سے رما یرمی، یہ اس کے آخر میں یا ہے، اگر لم لگائیں گے تو لم یرمی، یا گر جائے گا. بتانا یہ ہے کہ یہ 5 صیغے ایسے ہیں، اگر حروف جازمہ ان پر آئیں، اگر حرف علت ہے آخر میں تو وہ گر جائے گا، حالت جزمی یہی ہوگی. اور اگر 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت نہیں ہے تو سکون آئے گا. جیسے لم ینصر، ہم ینصر کو لے کر چلیں گے. تو لم ینصر میں ایک تو عمل یہ کرے گا لم کہ اس کے 5 صیغوں کے آخر میں جزم دے گا، اور جزم کا مطلب یہ ہے کہ اگر حرف علت نہ ہو تو سکون آئے گا. دوسرا عمل لم یہ کرے گا کہ 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دے گا. 7 صیغے کون سے ہیں؟ 4 تثنیہ کے ہیں اور 2 جمع مذکر غائب اور حاضر کے. جیسے تثنیہ کے 4 صیغے ہیں ینصرانی، تنصرانی، 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 اور 2 جمع مذکر غائب و حاضر کے ینصرونا، تنصرونا، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا تنصرینا. تو یہ 7 صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، اور حروف جازمہ کے آنے سے یہ نون اعرابی گر جاتا ہے. تو اب ہم جب لم کے ساتھ یا حروف جازمہ میں سے کسی کے بھی ساتھ اگر گردان پڑھیں گے تو ان 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جائے گا. جیسا لم ینصرا، لم تنصرا، لم تنصرا، لم تنصرا، لم ینصرو، لم تنصرو، لم تنصری، تو ان کے آخر سے نون اعرابی گر گیا. تو 5 صیغوں میں آخر کو جزم دیتا ہے، 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے. حروف جازمہ کوئی سا بھی ہو تو 5 اور 7 12، 2 صیغے باقی رہے. وہ 2 صیغے ہیں جمع مؤنث غائب اور حاضر. حروف جازمہ ان 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتے، یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ 2 صیغے مبنی ہیں، ان پر عمل کا اثر نہیں ہوتا. تو یہ پہلے بھی ینصرنا اور تنصرنا تھے، اور حروف جازمہ کے بعد بھی لم ینصرنا، لم تنصرنا ہی رہیں گے. تو یہ لم کا لفظی عمل تھا. معنوی عمل
لم کا ہی نہیں بلکہ لم کا، لما کا، لام امر کا، لائے نہیں کا، ان شرطیہ کا، پانچوں حروف جازمہ کا یہ لفظی عمل ہے۔ آپ ایک کی گردان کریں لم کے ساتھ اور پانچوں کی گردان سیم ہوگی۔ میں ایک گردان آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ لم ینصر، لم ینصرا، لم ینصرو، لم تنصر، لم تنصرا، لم ینصرنا، لم تنصر، لم تنصرا، لم تنصرو، لم تنصری، لم تنصرا، لم تنصرنا، لم انصر، لم ننصر۔ تو پانچ صیغوں کے آخر میں سکون آیا اور سات صیغوں سے نون اعرابی گر گیا اور دو صیغے اپنی اصل پر رہے، جیسے پہلے تھے ایسے ہی رہے۔ تو یہ اسی طرح سے لمحہ کے ساتھ گردان ہوگی، لام امر کے ساتھ ہوگی، لائے نہیں کے ساتھ ہوگی اور ان شرطیہ کے ساتھ ہوگی۔ پانچوں حروف جازمہ گردان سیم ہوگی۔ اب لم کا معنوی عمل دیکھتے ہیں۔ لم کا معنوی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کے اندر جو حال اور استقبال کے معنی ہوتے ہیں اس کو ختم کر کے لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم نے کہا ما نصارا، اس نے مدد نہیں کی، یہ ماضی منفی ہے، ماضی ہے اور منفی ہے، ما رہا اس کے شروع میں۔ اب اگر ہمیں مضارع پر ہم نے لم لگایا ہے لم ینصر، تو اس کا اور ما نصرہ کا ترجمہ سیم ہوگا۔ ما نصرہ اس نے مدد نہیں کی، لم ینصر اس نے مدد نہیں کی۔ تو لم نے ینصر کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیا۔ تو ایک یہ اس کا معنوی عمل ہے۔ اب ہم لے لیتے ہیں لما کو، کیونکہ لفظی عمل تو سب کا سیم ہے، معنوی عمل سمجھ لیجیے بس سب کا الگ الگ۔ تو لما اور لم میں فرق یہ ہے کہ دونوں فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرتے ہیں، لیکن لما ماضی منفی کے معنی میں بھی کرتا ہے اور جب وہ صیغہ بولا جا رہا ہے اس وقت تک کی نفی کرتا ہے۔ ہم کہیں لم ینصر تو ترجمہ ہوگا اس نے مدد نہیں کی، لیکن اگر ہم کہیں لما ینصر تو ترجمہ ہوگا اس نے اب تک مدد نہیں کی۔ تو یہ فرق ہے لم اور لما کے اندر۔ اور پھر ہے لام امر۔ لام امر کہتے ہیں لام مقصور کو، لام کے نیچے زیر ہو، لام زیر لی، یہ لام امر ہے، لام مقصور ہوتا ہے۔ تو یہ امر غائب پر آتا ہے، جیسے ینصرو ہے مضارع، اس کے شروع میں لام امر لگائیں گے تو یہ بھی حروف جازمہ میں سے آخر کو جزم دے گا، تو یہ ہو جائے گا لینصر۔ تو لینصر کا ترجمہ کیا؟ امر والا ہوگا، اور امر کے اندر آرڈر دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے، کسی کام کے کرنے کو طلب کیا جاتا ہے، تو لہٰذا ہم کہیں گے اس کا ترجمہ ہوگا لینصر، چاہیے کہ وہ مدد کرے۔ آپ نے ایک ترجمہ سنا ہوگا، تین ترجمے سنیے اس کے۔ لینصر چاہیے کہ وہ مدد کرے، اسے مدد کرنی چاہیے، اور سمپل وہ مدد کرے، بس۔ جیسے ہم کسی کو حکم دیتے ہیں کہ زید نے حامد کو مارا، تو ہم کہیں کہ آپ زید سے کہیں زید حامد کو نہ مارے۔ یا اگر ہم کسی کو مارنے کا حکم دیں تو ہم یا مدد کرنے کا ہم کہیں گے کہ لینصر زید ناصرا، زید ناصر کی مدد کرے، اس سے کہہ دینا جا کر کہ زید ناصر کی مدد کرے، تو یہ بھی حکم ہے۔ تو تین ترجمے ہوں گے لینصر کے، چاہیے کہ وہ مدد کرے، اسے مدد کرنی چاہیے، اور سمپل وہ مدد کرے۔ اسی طرح سے مجہول بنا لیں گے اس کا، لی ینصر اس کی مدد کی جائے، چاہیے کہ اس کی مدد کی جائے، اس کی مدد کی جانی چاہیے، یہ ترجمہ ہوگا۔ تو لام امر بھی ہو گیا۔ لائے نہیں، لائے نہیں اور لائے نفی میں فرق کیا ہے؟ لائے نفی فعل مضارع پر آ کر آخر میں کوئی عمل نہیں کرتا، جیسے لا ینصرو، اور اس کے اندر خبر ہوتی ہے، خبر دی جاتی ہے، جیسے لا ینصرو کا ترجمہ ہوگا وہ مدد نہیں کرتا ہے، یہ خبر ہو گئی۔ لیکن لائے نہیں آخر میں لفظی عمل بھی کرتا ہے مضارع کے، اور وہ جملہ خبری یعنی جملہ انشائیہ ہوتا ہے، جیسے لا ینصر آخر میں جزم سکون دے دیا، حالت جزمی میں کر دیا، کیونکہ حروف جازمہ میں سے لا ینصر، ترجمہ ہوگا وہ مدد نہ کرے، گا نہیں ہوا ہے اس میں ترجمہ، وہ مدد نہیں کرے گا، گا نہیں ہوا، وہ مدد نہ کرے، چاہیے کہ وہ مدد نہ کرے، اسے مدد نہیں کرنی چاہیے، یہ لائے نہیں کا ترجمہ ہوگا۔ اور اس کا مجہول بنائیں گے ہم لا ینصر، اس کی مدد نہ کی جائے، چاہیے کہ اس کی مدد نہ کی جائے، اس کی مدد نہیں کی جانی چاہیے، یہ بھی ترجمہ ہو جائے گا اس کے۔ اس کے بعد ہے ان شرطیہ۔
لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ. ان شرطیہ یہ بھی حروف جازمہ میں سے ہے، فعل مضارع کو آخر میں جزم دیتا ہے جس طرح سے اور کرتے ہیں، لیکن یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے کیونکہ یہ ان شرطیہ ہے، اور شرط کے لیے ایک شرط ہوتی ہے، ایک جزا ہوتی ہے. تو پہلا جملہ شرط بنتا ہے، دوسرا جملہ جزا بنتا ہے. پہلا جو جملہ ہوگا فعل مضارع وہ شرط بن جائے گا، اور دوسرا جو جملہ فعل مضارع کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں وہ جزا بن جائے گا. تو اب ہم کہیں گے، جیسے ہمیں کہنا ہے ینصر، ینصر، تو ان ینصر، ان ینصر تنصر، ان ینصر تنصر. تو ترجمہ ہوگا اگر وہ مارے گا تو تو مارے گا، یا ان ینصر انصر، اگر وہ مارے گا تو میں ماروں گا. تو اس طرح سے ترجمہ ان شرطیہ کا ہوگا اور گردان سیم ہوگی. تو یہ حروف جازمت ہے جو فعل مضارع پر آ کر لفظی عمل بھی کرتے ہیں، معنوی عمل بھی کرتے ہیں. آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، اپنی کاپی میں نوٹ کریں. اور حروف ناصبہ کو آج ہی لے لیتے ہیں. فعل مضارع پر حروف ناصبہ بھی داخل ہوتے ہیں. حروف جازمہ فعل مضارع کے اوپر آ کر اس کو جزم دیتے ہیں، اور حروف ناصبہ نصب دیتے ہیں. حروف ناصبہ چار ہیں، ان، لن، کئی، اذن، اور چاروں لفظی عمل سیم کرتے ہیں. جس طرح سے حروف جازمہ سیم عمل کرتے ہیں لفظی، اسی طرح یہ بھی کرتے ہیں. ہم لن کو لے لیتے ہیں پہلے. جیسے ینصرو ہے، ینصرو، تو لن علامت، لن فعل مضارع کے شروع میں آ کر اس کے آخر کو نصب دے گا کیونکہ یہ حروف ناصبہ میں سے ہے. تو یہ ینصرو لن ینصرا ہو جائے گا، لن کے لگنے کے بعد لن ینصرا. اور یہ لن فعل مضارع کے آخر میں 5 صیغوں کو نصب دے گا اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دے گا جس طرح سے حروف جازمہ گرا رہے تھے، اور 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرے گا جس طرح سے حروف جازمہ نہیں کر رہے تھے. سیم وہی بات ہے، بس حروف ناصبہ 5 صیغوں کے آخر میں نصب دیتے ہیں، باقی حروف جازمہ کی طرح سے ہی لفظی عمل ہے. میں گردان کر کے دکھا دیتا ہوں اس کی. لن ینصرا، لن ینصرا، لن ینصروا، لن تنصرا، لن تنصرا، لن ینصرنا، لن تنصرا، لن تنصرا، لن تنصروا، لن تنصری، لن تنصرا، لن تنصرنا، لن انصرا، لن ننصرا. یہ گردان ہو گئی. حروف ناصبہ 4 ہیں اور چاروں کی گردان سیم ہوگی، ان، لن، کئی، اذن، چاروں کی سیم ہوگی. تو لفظی عمل ان کا یہی تھا. اب معنوی عمل کی طرف چلتے ہیں. تو جو لن ہے، لن یہ مضارع کے اندر نفی، تاکید اور مستقبل کے معنی پیدا کرتا ہے. نفی بھی ہوگی یعنی اس میں نہ کرنے کی بات ہوگی، اور تاکید بھی ہوگی. تاکید جب نفی میں لگتی ہے تو ترجمہ ہرگز نہیں کا ہوتا ہے، ہرگز نہیں. اور اس کے اندر استقبال یعنی مستقبل کے معنی میں بھی کر دے گا تو اس میں آئے گا گا، گا آئے گا مستقبل کے لیے. تو لن ینصرا کا ترجمہ ہوگا وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا. وہ ہرگز، یہ تو تاکید ہو گئی، مدد نہیں یہ نفی ہو گئی، گا یہ مستقبل ہو گیا. تو وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا. اس طرح سے آپ گردان کر لیں پوری. اور ان، ان جو حروف ناصب ہے، حروف ناصبہ میں سے ہے، تو یہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. مثال کے طور پر جیسے قرآن کے اندر ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ان تصوموا خیر لکم، کہ تم روزے رکھو تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہ ہو گیا صیامکم خیر لکم، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہ ان نے تصوم کو صیامکم کے معنی میں کر دیا. ان تصومو یہ صیامکم کے معنی میں ہو گیا، یعنی مصدر بن گیا، تصومو کا صیام مصدر بن گیا. تو یہ ان جو ہے مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. تیسرا ہے کئی. کئی یہ بھی حرف ناصب میں سے ہے، اور اس سے پہلے ایک جملہ ہوتا ہے اور یہ دوسرے جملے پر داخل ہوتا ہے. اس سے پہلے ایک جملے کا ہونا ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں اردو میں کہ میں بازار گیا. کیوں گیا؟ تاکہ کتابیں خریدوں، تاکہ سامان خریدوں، تاکہ سبزی خریدوں. یا اسی طرح سے کوئی غیر مسلم اسلام لانے کے بعد کہے کہ میں اسلام لے آیا، اس سے کہا جائے کیوں؟ تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو یہ کئی سے پہلے ایک جملہ ہوتا ہے
اور وہ علت ہوتا ہے ما بعد کی. جیسے اسلم تو، میں اسلام لے آیا، کیوں؟ کئی ادخل الجنت، تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو دیکھو کئی نے ادخلو کو نصب دے دیا، لفظی عمل کیا کئی ادخلا الجنت، اور معنوی عمل یہ کیا کہ ما بعد کے لیے معلول بن گیا. اسلم تو علت ہے اس کے جنت میں داخل ہونے کی. اسی طرح سے اذن ہے، اذن کے سے پہلے بھی ایک جملہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں کہوں اپنے گھر والوں سے کہوں کہ میں گھر آ رہا ہوں، تو گھر والے کہیں تب تو ہم آپ کی ضیافت کریں گے، مہمان نوازی کریں گے، تب تو ہم آپ کا اکرام کریں گے. یا میں کہوں کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا یا آ رہا ہوں، تو آپ کہیں تب تو ہم آپ کا اکرام کریں گے. جیسے میں کہوں ازورکم، میں تمہاری زیارت کروں گا، تمہارے پاس آؤں گا، تم سے ملنا آؤں گا، تو آپ کہیں اذن نکرمک، اذن نکرمک. تو اکرم یکرم اکرام کے معنی اکرام کرنا اور عزت دینا، تو یہ نکرمو تھا نکرما کر دیا، اذن نکرمک، تب تو ہم آپ کا اکرام کریں گے. تو یہ چار حروف ناصبہ ہیں، اور ان کا لفظی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کے 5 صیغوں کے آخر میں نصب دیتے ہیں، 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتے ہیں جس طرح حروف جازمہ نے گرائے، اور 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتے جس طرح حروف جازمہ نے نہیں کیا. اور معنوی عمل سب کا الگ ہے. ان فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، لن فعل مضارع کو نفی تاکید مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اور اذن اور کئی سے پہلے ایک جملہ ہوتا ہے جو علت ہوتا ہے ما بعد کی. تو یہ فعل مضارع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، اپنی کاپی میں نوٹ کریں، کیونکہ یہ میں مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں. اگر ایک ایک گردان پر ہم بتائیں گے تفصیل سے تو بہت ٹائم لگ جائے گا، اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ہمیں جلدی جلدی یہ چیزیں سیکھنی ہے تاکہ ترجمہ مطلب ساری چیزیں ہماری سمجھ میں اچھی طرح آ رہی ہوں. لہٰذا آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں جو اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.